اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک یہ 11 آیات ہیں جس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی مال اور نہ ان کا اولاد کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ یہ کام آنے والا نہیں ہے، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، اور ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، جہاں سے نہ ان کو موت آئے گی اور وہ موت کو پکاریں گے، وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور ان کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ان سے پہلے کے ان لوگوں کا جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اس کی ہدایت کو پس پشت ڈالا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں میں ان کو پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُوا وَتُحْشَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم شکست کھا جاؤ گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور اس دنیا کی زندگی کو گزار کے تم اپنے پروردگار کے ہاں پہنچو گے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ فرمایا تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک عبرت کا نشان ہے، جو بدر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے میدان جنگ میں نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ اپنے باطل الہوں اور اپنے باطل عقیدے کے لیے لڑ رہا تھا، اور اللہ کی آیتوں کا کفر کر کے اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے درپے تھا۔ دیکھنے والوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومنوں کے گروہ سے دگنا بڑا تھا، تگنا بڑا تھا، مگر نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور دیکھنے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑا ہی سبق پوشیدہ ہے۔
اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ فرعون جیسے کو جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور تھا وہ، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آیا تو اللہ کو کوئی فوجیں نہیں بھیجنی پڑی، ایک سمندر میں ہی اس کی ساری فوج اس کے سر و سامان سمیت غرق کر دیا۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے مرغوبات ہیں، لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کی ذاتی خواہشات ہیں، اور حسین اور حسن و جوانی ہے، اولاد ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور چیدہ سواریاں اور گھوڑے اور مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے ساتھ کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، ان کے ساتھ ان کے پاکیزہ ساتھی ہوں گے، میاں اور بیوی کی صورت میں رفیق ہوں گے، اللہ کی رضا سے وہ لوگ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا قالوا الذین یقولون ربنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے مالک ہم ایمان لائے ہیں، تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ سچائی کا ساتھ دینے والے، اپنے رب کے اور اپنے اس کے احکامات کے فرما بردار ہیں، یہ سخاوت کرنے والے ہیں، یہ فیاضی سے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ وما نتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی
کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہی شہادت اللہ کے فرشتے اور اس کے اہل علم نے دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا الہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ علم آ جانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے انہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ جو کوئی اللہ کے احکامات اور ہدایت کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ کو اس کے سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں اور میرے پیرو تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی تو پھر وہ راہ راست پا گئے ہیں، اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔